میں زوار عبدالستار درس قدمگاہ مولا علی السلام کی متولی اور منتظم انجمن امامیہ سندھ کا میڈیا کوآرڈینیٹر۔ قدمگاہ مولا علی السلام اصل میں قدمگاہ نہیں بلکہ وہ مصلی ہے نماز کا، مشہور قدمگاہ کے نام سے، لیکن پتھر پہ آپ دیکھیں گے جو نقش ہیں وہ نماز کی کیفیت کے نشانات ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو نماز ادا کی تھی اس پتھر پہ تو پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا تھا، جس پہ نماز کی کیفیت کے نشان ہیں، پیر کی انگلیاں، گھٹنے، کونیاں، ہاتھوں کے نشانات اور پیشانی۔ یہ سندھ میں پہنچے ہیں 1804 میں۔ سندھ کے حکمران اس وقت تھے میر غلام علی خان تالپور۔ انہوں نے سندھی مرثیے کے بانی شاعر سید ثابت علی شاہ کربلائی کو اپنا سفیر مقرر کر کے ایران کے لیے بھیجا تھا، ایرانی بادشاہ کی طرف بھیجا تھا، فتح علی شاہ قاجار کے پاس، اور ان کے ساتھ کچھ تحائف بھی بھیجے تھے۔ جس وقت سید ثابت علی شاہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جب سید ثابت علی شاہ کربلائی سندھ کی جانب واپس لوٹ رہے تھے تو فتح علی شاہ قاجار نے سندھ کے حاکم میر غلام علی خان تالپور کے لیے ان کو جو تحفے تحائف دیے، ان میں قدمگاہ کا یہ مسلح، پتھر پر نشانات، اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن پاک خط کوفی میں اس کے 15 پارے اور بے شمار قیمتی تحائف تھے جو بھیجے گئے۔ وہ لے کر سید ثابت علی شاہ کربلائی اسی سال میں واپس سندھ پہنچے۔ حیدرآباد میں پکے قلعے میں حکمرانوں نے اپنے محل کے اور مسجد کے درمیان ایک کمرہ بنا کے اس میں یہ زیارت گاہ رکھی، اور 1804 سے 1841 تک یہ قدمگاہ پکے قلعے کے اندر شاہی محل کے برابر میں تھی، اور عام زائر کو اس کی زیارت کی اجازت سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی تھی، جشن نوروز کے دن۔ 1841 میں میر نصیر خان تالپور حکمران ہوئے۔ انہوں نے رعایا کے اصرار پر اس قدمگاہ کو ایک نیا روضہ تعمیر کروایا پکے قلعے کے ساتھ میدان میں، اس میں شفٹ کیا۔ جس جگہ اس وقت قدمگاہ ہے اس کے برابر میں وہ روضہ ہوا کرتا تھا۔ یہ نئی عمارت ہے روضہ شبیہ مولا علیہ السلام کی۔ 1841 میں وہ پرانا روضہ تعمیر ہوا، اس میں یہ شفٹ کیے گئے، اور میر صاحبان نے اس کو سنبھالنے کے لیے ملازمین وغیرہ رکھے۔ 1843 میں میر تالپوروں کی حکومت ختم ہو گئی، انگریزوں کی حکومت شروع ہو گئی۔ اس کے بعد 1908 میں انجمن ایک بنی تھی، انجمن امامیہ سندھ قدمگاہ پہ، جو زائرین کی خدمات وغیرہ کرتی تھی، ان کو سہولیات پہنچاتی تھی۔ آگے چل کر میر صاحبان نے قدمگاہ مولا علیہ السلام کے متولی اور منتظم کے اختیارات، جملہ اختیارات جو ہے وہ تفویض کر دی انجمن امامیہ کے نام پر۔ اس وقت سے آج تک قدمگاہ مولا علیہ السلام کو انجمن امامیہ سندھ سنبھال رہی ہے۔ یہ نیا روضہ بھی انجمن امامیہ سندھ نے ہی بنوایا ہے۔ اس کے علاوہ مسافر خانہ، لنگر خانہ، پنجتنی ہفتہ روزہ پنجتنی اخبار جو قدمگاہ سے شائع ہوتا ہے وہ بھی تقریباً 80 سال سے وہی شائع کر رہے ہیں۔ وہاں جو اور جو تبرکات جو سائڈ میں رکھی ہیں وہ کہاں کی؟ جس جگہ قدمگاہ مولا علیہ السلام کا پتھر رکھا ہوا مصلی، اس کے پیروں کی طرف 2 پتھر ہیں، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے۔ بڑے پتھر پر حضرت علیہ السلام کے ذوالجناح کے سموں کے نشانات ہیں، اور ایک جو چھوٹا پتھر رکھا ہوا اس پر حضرت مولا علیہ السلام کے ایک پالے ہوئے شیر تھے ابو الحارث، اس کے پنجے کا نشان ہے۔ اس کے علاوہ 2 فریمز جو رکھے ہوئے ہیں قدمگاہ پر، ان میں مختلف لوگوں کی طرف سے ہدیہ کی گئی زیارات کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، روضہ رسول کی کچھ چیزیں ہیں، کربلا، شام، وہاں کی جو تبرکات وہاں سے ملے وہ